بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سال گزشتہ کے، بلکہ اس وقت جو سال رواں ہے، گزشتہ تو ہو جائے گا کچھ لمحات میں، تقریباً 1 گھنٹے بعد، کہ اس آخری 1 گھنٹے میں اس خصوصی پروگرام میں، خصوصی 11th آور میں، میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سال نو کی جو کہ ہو جائے گا 1 گھنٹے بعد، اس کی آمد کی بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یہ خصوصی نشست ہے جس میں ہماری خواہش ہے کہ سال کے جو آخری لمحات ہوں وہ ہم ذرا سب مل کر اپنا ایک کیتھارسس بھی کریں، ذرا ایک دعائیہ انداز میں اس کا زبردست طریقے سے اختتام کریں، جس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب کو، جو کہ انشاءاللہ بس کچھ لمحات میں ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اور ابھی اس نشست میں میری یہ خواہش ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY کا بڑا مشہور و معروف نام ہے اور پاکستان کا بہت مشہور و معروف نام ہے، آپ ان کو کئی حوالوں سے جانتے ہیں، جناب ہمایوں محبوب صاحب، جو کہ بہت مشہور و معروف اسٹرالوجر بھی ہیں، ویدک اسٹرالوجر۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ تو مطلب کہنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں جی۔ ایک ہم کبھی سیاسی طور پر اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں، کچھ اپنے علوم کی بنیاد پہ کچھ پریڈکٹ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ میں ٹھیک کہا ہے میں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا اس میں؟ ایبسولوٹلی 100%۔ تو وہ آف کورس گو وداؤٹ سیئنگ، لیکن ہم نے کہا ذرا ہم نے سیاسی تجزیے بہت سارے سن لیے ہیں کہ تجزیہ کاروں کے خیال میں اگلے سال میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، شہباز شریف جیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے، مریم نواز کی سیاست ایکٹیو ہوگی یا نہیں ہوگی، بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو ان علوم کے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمایوں صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آ جاؤ ڈائریکٹ آ جاؤں سوالات میں۔ آ جائیں سر یہ بتا دیں 2022 یہ عام انتخابات کا سال ہے یا الیکشن نہیں ہو رہے؟ شیڈیول تو ہیں 2023 میں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بھائی 23 تو بہت دور ہے، اگلا سال الیکشن کا ہے۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے جیسے آپ نے ابھی کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2022 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے وسیم بھائی کہ الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم بن جائے یا ایک طے ہو جائے کہ یار یہ فلاں کو ہوں گے الیکشن، لیکن الیکشن ہونا مجھے بہت مشکل اچھا اوکے زبردست، یہ میری بھی یہ رائے ہے ویسے۔ اچھا اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پورے سال میں عمران خان صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ رہیں گے؟ آپ نے بڑا معصومانہ ہے نہیں، معصومانہ نہیں، بڑا ظالمانہ سوال ہے۔ دیکھیں وسیم بھائی، میں ایک لائن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا، میں وہ آدمی ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ جب خان صاحب آئے بھی نہیں تھے میں آپ ہی کے ساتھ، اور میں بتایا تھا یہ ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہر سال مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، میں کہتا تھا ابھی نہیں جا رہے، ابھی نہیں جا رہے، مگر تھوڑا سا کیونکہ علم کے تقاضے اپنی جگہ ہیں، آپ اپنی پسند یا ناپسند کو تو نہیں لا سکتے۔ بالکل صحیح، لانا بھی نہیں چاہیے، یہ علم کی حد تک بالکل صحیح۔ تو خان صاحب کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات کا سال ہوگا، اور میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال سسٹین کر پائیں گے۔ دس از ویری اسٹرینج، اس لیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ہر سال اس کے برعکس جواب دیا ہے۔ ہمیشہ ARY نیوز پہ میں آتا تھا، ہر ایونٹ پہ سینیٹ کے انتخابات، آپ کہتے کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ ایسا بھی ہوا کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو بس معاملہ خراب ہو گیا خان صاحب، آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کا ریزن بتا دوں اگر آپ کہیں، ایسٹرولوجیکل عمران خان صاحب کے لیے جو ایک سائیکل چل رہا تھا 2018 کے مارچ سے لے کر اور 2021 تک، وہ اب ختم ہو گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اگر وہ اپنی وزڈم کو پریویل کرتے ہوئے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے تو وہ ایک، آپ کو لگتا ہے ان کا رہنا معجزے سے کم نہیں ہوگا اس سال میں؟ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب تو پھر آپ کے ذہن میں ایک بار ہے کیا کہ الیکشن ہو نہیں رہے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ نہیں رہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا مطلب؟ اب آپ کے سوال کا جواب بھی میں بڑے وضاحت کے ساتھ دیتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کوئی انلیگل وے، کوئی جو PDM کب سے بنی ہوئی، میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، مارچ ہو جائیں یہ ہو جائے، ان چیزوں سے تو مجھے نہیں لگتا۔ اگر عمران خان صاحب گئے تو اسمبلی ہی سے جائیں گے، یعنی ووٹ آف، اچھا جو مجھے لگتا ہے ایک قانونی طریقہ، اسی سے جانے کا امکان بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ اور وہ وزیر ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، آپ کہہ رہے ہیں ان ہاؤس چینج، کیونکہ کوئی اور نیا وزیر اعظم یا تو فریش الیکشن سے آ سکتا ہے یا ان ہاؤس چینج سے آ سکتا ہے، یا کیونکہ کئی 100 سال کے بعد، یہ بات ابھی تک دنیا میں شاید کسی ایسٹرولوجر کے منہ سے میں نے اب تک نہیں سنی، نہ برابر میں نہ یہاں پہ، سینکڑوں سال کے بعد ایک ایسا مومنٹ آ رہا ہے کہ آل اسٹارز جتنے ہیں ہمارے جو علم نجوم کے سسٹم ہے اس کے اندر وہ چینج ہو رہے ہیں اس سال۔ اچھا
सब, इवन के राहु केतु भी चेंज हो रहा है, जुपिटर भी, सैटर्न भी, सब चेंज हो रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे सियासी मंजरनामे के लिए क्या है? हमारे सियासी मंजरनामा तो अपनी जगह, ये दुनिया के लिए इतनी बड़ी तब्दीलियां ले, जैसे मैंने ARY न्यूज़ पे 19 पे कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और वो 20 में शुरू हो जाएगा। वो दुनिया देख रही है अब जिस तरफ जा रही है। मुझे लगता है दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लोबली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर अप्रैल के बाद समझ लें मई के फर्स्ट वीक के अंदर सूरज को ग्रहण लग रहा है। तो जैसा ग्रहण पे मैंने अपने ही शो में कहा था कि कोई बड़ी हस्ती की अचानक डेथ, तो ये इस साल मुझे लगता है कोई सियासी शख्सियत, बड़ी शख्सियत की ऑल ऑफ सडन डेथ का भी इम्कान बन सकता है पूरा ग्लोबली। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। सही। अब मैं, चूंकि ये मामला ऐसा है तो इसलिए मैं नहीं पूछता कि आपका आपके अगर ज़हन में वसीम भाई मैंने कितनी ईमानदारी के साथ अपनी राय का इजहार नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अकॉर्डिंग टू इल्म नजूम। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। ओके, तो अब क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर खान साहब नहीं रहते वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, तो फिर क्या PTI का कोई वज़ीर आज़म आपको लगता है या फिर किसी और जमात का? अगर ये वाली सूरत होती है तो मुझे कुर्रा फाल नून लीग का खुलता हुआ नजर आता है। ओके, तो अब मैं नून लीग पर ही आया। डोमिनेट नून लीग करेगी। अच्छा, तो नून लीग में शहबाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा के हवाले से सितारे हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर टेक्निकली लोग बोलें तो ये बोलेंगे यार उनकी तो फलां केस तो फलां फलां केस, और मरियम नवाज साहिबा के लिए वो भी तो यही है। नाअहल हुई। लेकिन इस वक्त यानी 2022 में जो सिचुएशन होगी, उस वक्त सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होंगे वो शहबाज शरीफ के होंगे या फिर नून लीग का कोई। अच्छा, वो मरियम नवाज नहीं हो सकती, वो नवाज शरीफ साहब नहीं हो सकते। तो ये बहुत या शहबाज साहब या कोई और फ्रॉम नून लीग, अगर ये वाली सूरत होती है तो सही। और आपके ख्याल में वाली सूरत होने का चांस है ना? क्योंकि आपने कहा चांस भी है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। कुछ और मतलब कुछ कोई अचानक कोई चीज हो जाए, वो अल्लाह को जो मालूम है। पहले भी हो चुकी है 2-3 मरतबा। वो तो बहुत इंटेंस शक्ल है, लेकिन कुछ भी हो सकता अच्छा, है। कुछ अच्छा, इसको इतना ही रहना है। इसको इतना ही वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक ना चली जाए। तो 2022 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का साल है। बिल्कुल इम्कान लगता है मुझे। अच्छा। अब वो आए या भेजे जाएं, जो भी हो, ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन मुझे आपको लगता है पाकिस्तान में मियां साहब हो सकता है पाकिस्तान में हो 2022 में। अच्छा, आपने अभी तो कह दिया तो कि वज़ारत उस्मा आपको कहाँ नज़र आती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगर इस यानी 2022 में, तो अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि 2022 में आपको वज़ीर आज़म बनते नज़र आते हैं, नहीं, इससे कि आप खुद बता चुके हैं इसका जवाब, लेकिन वैसे आगे उनका सियासी मुस्तकबिल इस साल रोशन है बिलावल या कभी प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आते हैं आपको? अभी मुझे कोई इन नियर फ्यूचर तो नजर नहीं आता। अच्छा, ज़रा ये तो बताते हैं भाई, ये महंगाई ने जो है ना कमर तोड़ के रखी हुई है। मतलब मैं अभी जो अल्फाज जहन में आ रहे थे वो तो मैं मुँह ज़बान में नहीं लाया। तो ये 2022 में क्या इकोनॉमी, महंगाई बड़ा अनफॉर्चुनेटली, अब देखें मुझे इल्म के तकाजे के तहत कहना पड़ेगा। हाँ, बेशक आपकी ख्वाहिश के बरक्स हो, लेकिन आपको तो कहना चाहिए। तो मुझे महंगाई का ग्राफ मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है, और ख़ास तौर पे, हालांकि मैं उलट बात कह रहा हूँ वसीम भाई, लोग कह रहे हैं 3-4 महीने में महंगाई कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं उलट बात कर रहा हूँ। रशीद साहब ने भी कहा है कि वो, उन्होंने कहा 5वां साल है गवर्नमेंट का, शायद 2023 होगा या 22 का आखिरी होगा, मुझे तो महंगाई कम हो जाएगी। मार्च और अप्रैल के बाद महंगाई की शिद्दत में इजाफा नजर आता है। न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में इतना बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला है अल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब मैं बीमारी के हवाले से बोला था कि एक नया वायरस जन्म लेगा, अब भी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन, मेरे पंचतन पाक के सदक़े इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे यूरोप, अमेरिका, इंडिया, देखें बराबर में मैं कह रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, और इसके अलावा इंडिया के अंदर कोई बच्चों के हवाले से या चिल्ड्रन के हवाले से कोई नई बीमारी अचानक डिस्कवर हो सकती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके, मैं किसी के लिए हर एक इंसानियत के नाते सबकी इज्जत और काबिल एहतराम है हमारे लिए। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ, जब 2021 शुरू हो रहा था तो सब कह रहे थे कि यार 2020 तो जो है ना कोरोना खा गया और ये वो, तो मैं कह रहा था कि भाई क्या गारंटी कि 2021 कोरोना नहीं खा जाएगा। अभी तो 2022 जो है वो कोरोना से छुटकारे का साल है, या अभी दिल्ली दूर है? 2022 में एक सर्टन लेवल तक ये कंट्रोल हो जाएगा, मगर अब मैं बोलूँगा 2022 के बाद 23 और 24 तो मुझे दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक नजर आते हैं, लेकिन उस पे बोलना अभी कबल तिब्बी हवालों से
जंग व जदल के हवाले से, अच्छा ओके। लेकिन वो अभी इट्स टू अर्ली। पाकिस्तान अमनो अमान के हवाले से एक बेहतर साल होगा क्या? अमनो अमान के हवाले से तो ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, वो जो एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करता है, मगर अमनो अमान में मुझे इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आता इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जरा एक जाते थे तस्करा भारत के हवाले से भी कर दीजिए, क्योंकि भारत में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसको पाकिस्तान में देखा जाता है, आम और ख़ास हर सतह पे। तो वहाँ क्या मामलात रहेंगे? मैंने वसीम भाई अपने शो में भी कहा था, और मैंने कहा था भारत जोग्राफियाई तौर पे देख ले, जो 2019 और 20 में उनकी पोजीशन थी, और 19 में थी, वो 20 में चाइना ने उनसे एरिया कैप्चर किया है, इसको पूरी दुनिया मानती है। और मैंने कहा था 21 में भी ये गिन लें अपनी ज़मीन, ये खोएंगे। अब 22 के अंदर भी चाइना इनकी ज़मीन को किस तरह हथियाता है, ये मेरा रब फैसला करेगा। लेकिन इंडिया के लिए पहली दफ़ा आपको कह रहा हूँ, और ये बात शायद कोई नहीं कहेगा, मुझे ये लगता है कि शायद 2022 में इंडिया के अंदर लाइक सिविल वॉर टाइप कोई चीज़ होती भी मुझे नज़र आती है। यानी एक ऐसा फितना बपा हो जाएगा कि हम तो डूबे हैं ना सना, हम तो डूब ही रहे हैं, हम अपनी बात तो कर चुके जो करना था। लेकिन अगर इंडिया ये समझ रहा है कि पाकिस्तान की खुदा न खास्ता बुराई से कुछ उनकी यहाँ छा रही है, तो उनकी यहाँ उससे 10 गुना ज़्यादा इंटेंस बुराई नज़र आ रही है मुझे। और ये मैं किसी कोई बाइस नहीं हूँ, कोई उसमें नहीं, ये उनके जो पंडित बैठे में उनसे अगर वो पूछ रहे हैं तो वो भी यही कहेंगे। अच्छा, तो बस जाते जाते आखिरी सवाल, पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा 2022 में? पाकिस्तानियों के हवाले से सबसे बड़ा 2 चैलेंज होगा। एक, ये तो मैं दरख्वास्त करूंगा, बराए मेहरबानी वैक्सीनें लगवाएं, जो भी है, जो इलाज सुन्नत है। और दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन। अल्लाह ताला इस पे हमको, अल्लाह करे मैं इस मामले में गलत हो जाऊं, मैं खुद दुआ कर रहा हूँ, और मेरे जो मुल्क कौम के लोग हैं उनको अल्लाह ताला सस्ती चीज़ें दिलवाए। लेकिन वसीम भाई, जो अगर सूरज नज़र आ रहा है तो आप सूरज को छुपा तो नहीं सकते। तो कोई 2022 से पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर भी है? पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर स्पोर्ट्स के हवाले से आ सकती है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर मीडिया के हवाले से आ सकती है। मीडिया के हवाले से क्या? मीडिया एक्सेल करेगा, क्योंकि मरकरी का जो इन्फ्लुएंस है वो मीडिया को, और जो मीडिया के ऊपर एक प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसमें कमी आएगी। और दूसरा, सोशल मीडिया से भी ऊपर की कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस होगी इस साल में 2022 अच्छी खबर हमारे लिए बस यही है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया, उसने उसको हरा दिया हमने, और अब दिल के बहलाने को यही है ख्याल अच्छा है। लेकिन ये एक इल्मी अंदाजा है। सही है। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, जज़ाक अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए साल इस यानी 2022-2021 के मुकाबले में बेहतर साल साबित इंशाल्लाह। आएँ ब्रेक लेते हैं, मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ चलते हैं। उनसे 2 सवाल पूछने से मैंने, एक तो ये कि हम सबकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है ना कोई ना कोई, मौलाना साहब से पूछते हैं उनकी क्या है, या वो क्या चाहते हैं, समझते हैं कि हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए। और दूसरों से गुजारिश करते हैं कि सब बड़े दिल गिरफ्ता हैं, सब बड़े कहीं ना कहीं से परेशान हैं, सब ने अपने बहुत चाहने वाले खोए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि जो लोग इस साल गए, और हुस्न उमर शरीफ साहब के लिए उनको प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो हम मौलाना साहब से गुजारिश करेंगे कि आखिर में दुआ करें, और हम सब कराची तक, खैबर, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नशरियात देखी जा रही है, सब अपने हाथ बुलंद करेंगे अपने अपने घरों में बैठे हुए, और 2022 को दुआओं के साए में वेलकम कहेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद मौलाना तारिक जमील साहब। अब मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे अंदाज़ा है कि आप ज़रा खस्तगी भी महसूस कर रहे थे, तबीयत में कर रहे हैं। मैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सब बहुत दुआगो में है कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सेहत कामिला अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो आपका खुसूसी शुक्रिया वक्त देने का। 2 सवालात करने से आपसे, यानी दूसरा सवाल तो मैं आपसे यानी गुजारिश करूँगा कि आप दुआ करवाइएगा, ताकि ये जो इस साल का के आखिरी लम्हात हैं और अगले साल के जो शुरू के लम्हात हैं, ये हम बस दुआ से दाखिल हो जाएं इनमें, तो इससे बेहतर आगाज़ क्या हो सकता है। उससे पहले मौलाना साहब ये सवाल है कि जब भी नया साल आता है तो बहुत तस्करा होता है कि भाई हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तुम क्या तय कर रहे हो कि अगले साल क्या करना है, किस बात का अहद कर रहे हो। तो अगर मैं ये आपसे पूछ सकूं कि आप अपने बारे में बता दीजिए, या आप हमें बता दीजिए, नसीहत कर दीजिए कि जब भी साल नया शुरू हो रहा होता है तो एक नया अज़म आ जाता है सब में कि यार अब इस साल तो ये करना ही करना है, तो वो अज़म क्या होना चाहिए, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए हमारी। पहले आप अगर ये हमारी रहनुमाई फरमा दें थोड़ी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقت ایک بہت بڑی قیمتی دولت اللہ نے بنائی ہے۔ جن چیزوں سے وقت وجود میں آتا ہے ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم، پھر والسماء وما بناہا، جس چھت کے نیچے وقت بنتا ہے آسمان کی قسم، جس دھرتی پہ وقت چلتا ہے، والارض وما طحاہا، زمین کی قسم۔ یہ ساری چیزیں پروڈیوسر ہیں وقت، ٹائم کی۔ کچھ اوپر جا کر ٹائم زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ گھاٹ کے پانی کی طرح ہے جو ایک دفعہ گزر جائے پھر زندگی بھر لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ تو اللہ نے اس کو بہت قیمتی اثاثہ بنایا ہے۔ سال کے آخر میں لوگ اپنی کمپنیز کا، کاروبار کا آڈٹ کرواتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو ہمیں جو کرنے کی چیز ہے وہ میں اپنا آڈٹ کروں کہ میں نے پچھلے سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، اور اپنے نفس کو راضی کرتے ہوئے میں نے کتنی خطائیں کیں، گناہ کیے۔ جب صبح ہوتی ہے تو دن اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، اے دنیا کے انسان میں نیا آیا ہوں۔ ہر آنے والا دن نیا ہوتا ہے۔ آج جو دن ہے، اب شام ہو رہی ہے، ڈوب رہا ہے دن، یہ دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ یا ابن آدم انی خلق جدید، اے آدم کی اولاد میں آج نیا ہوں۔ وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِي غَدًا عَلَيْكَ شہید، جو کچھ تو اس دن میں کرے گا میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ اچھا ہے تو اچھے کی گواہی دوں گا، برا ہے تو برائی کی گواہی دوں گا۔ یہ ٹائم ایک دیکھنے کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک ایسا برتن ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے عمل بند ہو رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں۔ پھر وہ آگے اعلان کرتا ہے دن، فَإِنِّي إِن ذَهَبْتُ، آج جب میرا سورج ڈوبے گا، لن ارجع الیکم ابدا، میں کبھی لوٹ کے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ واللیل یقول مثل ذلک، اور رات بھی یہی کہتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اچھا کرو گے تو وہ بھی میں چھپا لوں گی، بند کر لوں گی، برا کرو گے وہ بھی میرے خزانے میں سٹور ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ قیامت کے دن ہر دن کو کھولے گا۔ جیسے یہ لوگ اپنے کمپیوٹر کھولتے ہیں کہ بھئی پچھلے سال ہم دسمبر میں کیا تھے، اب کیا ہیں، جنوری میں کیا تھے، اب آنے والے جنوری میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ساری ہماری وہ مٹیریلزم کی تیاریاں ہوتی ہیں کہ اس دفعہ یہ پروجیکٹ لگانا ہے، یہ پروجیکٹ لگانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دن رات کو قیامت کے دن کھولے گا، ہر دن کھلے گا، اور ہر آدمی کا عمل اس کو کرتے ہوئے دکھا دیا جائے گا۔ طارق جمیل، تو جمعے کے دن یہ کر رہا تھا، اور جمعرات پچھلی کو تو نے یہ کیا۔ اور جس وقت میں بالغ ہوا 15 سال کی عمر میں، اس وقت سے لے کر، لکھا تو پچھلا بھی جاتا ہے لیکن وہ اس کا حساب کوئی نہیں، 15 سال سے آج تک 31 دسمبر 2021، مجھے تو کچھ یاد نہیں، مجھے تو کل کا کیا یاد نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سارا ایسے اسکرین پہ مجھے دکھائے گا، یہ 15 سال میں تو نے یہ کیا، 16 سال میں یہ، 20 سال میں یہ، 30 سال میں یہ، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھول کے دکھا دے گا۔ آج جب ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہیں، اس دن اللہ پوری انسانیت کو دکھا دے گا
تو بہت بڑی شرمندگی ہوگی۔ اور جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو اس دن ساری دنیا کو اللہ میری آپ کی اچھائی دکھا دے گا دن۔ اور اس کے ایک اور حدیث یاد آئی، وہ میں بات بتا کے مکمل کرتا ہوں کہ جب دنیا میں لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ہیں، نئے سال کو تو شکرانے میں منانا چاہیے، رات کو نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ جب میرا سر درد ٹھیک تھا تو میں 31 کی رات مسلسل ساری رات جاگتا تھا، چاہے وہ گرمیوں کی چاہے سردیوں کی، اچھا، اور میں اللہ سے رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات میرے دیس کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے چھوٹے بہت بڑے بڑے گناہ کریں گے، ایسے گناہ کریں گے کہ دھرتی کانپ اٹھے، آسمان لرز اٹھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہو جائیں، یا اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ میں ان سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ ساری رات میں یہ دعا کرتا تھا اللہ سے، اور دن میں پھر میں روزہ رکھتا تھا کہ یا اللہ رات بھر جس نے جہاں گناہ کیا تیرے محبوب کی امت نے رات کو غفلت میں گزارا، نافرمانی میں گزارا، تو میں یہ روزہ ان کے کفارے میں رکھتا ہوں، میرا روزہ قبول فرما لے۔ تو جب نافرمانی بڑھتی ہے تو ما من یوم الا والبحر یستاذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر پوچھتا ہے، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، ساحل قریب ہے، کہ اللہ مجھے اجازت دے میں نافرمانوں کو نگل جاؤں، ان کو میں غرق کر دوں۔ والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، اور ہم ذرا دور بیٹھے ہیں 1500 کلومیٹر تو 1200 کلومیٹر، تو زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے کہ میں انہیں نگل جاؤں، پھٹ جاؤں اور نگل جاؤں۔ جتنی نافرمانی اس رات ہوتی ہے زمین اجازت مانگتی ہے کہ یا اللہ میرا کلیجہ جل گیا ہے ان کی نافرمانیوں سے، مجھے اجازت دے میں ان پھٹ کے ان سب کو نگل جاؤں۔ پھر فرشتوں کو بھی غصہ آتا ہے، والملائکۃ تستاذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دیں ہم نیچے اتر کے ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایک احسان کوئی میرے اوپر کر دے تو میری آنکھ نہیں اٹھتی کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر میرے احسان گنو تو قیامت بھر کی عمر لے کر آؤ تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، تم بڑے ناشکرے ہو اور بڑے ظالم ہو۔ تو جس رب نے غصے ہونا ہے وہ زنا ہوتے دیکھ رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، گانے ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اس کے علاوہ ظلم و ستم ہے، قتل و غارت ہے، مافیاز بنے ہوئے ہیں، میں ان کو نہیں دہراتا۔ تو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان و سمندر و فرشتے تم میرے بندے کو میرے ہی حوالے رہنے دو، تم اس کے خدا مت بنو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یا اللہ، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تم نے انہیں بنایا ہے تو نگل جاؤ، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو، اگر تم ان بندوں کے خالق ہو تو کرو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میں نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جو انسانی شکل میں انسان ہی نہیں رہے ہیں، ایک صورت ہے انسان کی، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، میری بندی ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں جانوں میرا بندہ جانے، یہ میرا ہے، اسے میری طرف آنا ہے، خاموش ہو جاؤ۔
تو اس پر وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو دیکھ نہیں رہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا، کسی رات اس کو خیال آ جائے کہ کوئی طاقتور ذات مجھے دیکھ رہی ہے، کسی دن میں اسے خیال آ جائے تو میں توبہ کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اور دوسرا مطلب ہے ان اتانی لیلن، کالے بال ہوتے ہیں نا جوانی میں، تو مطلب ہے کہ اگر جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن، بڑھاپے میں بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا۔ تو میری آپ کے ذریعے سے پوری قوم سے گزارش ہے کہ اس رات کو گناہوں کی رات نہ بنائیں، فرمان برداری کی رات بنائیں۔ پچھلے سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کیں، کتنی نمازیں چھوڑیں، کتنی رشوت کھائے، کتنے سود کھائے، کتنے قتل کیے، کتنی زمینوں پہ قبضہ کیا، کتنے جعلی کاغذات سے لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائیں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنی اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کی، کتنی لوگوں کی خدمت کی، کتنوں کے کام آئے۔ میری یہ گزارش ہے کہ ہم نئے سال کی ابتدا اپنے ذات کا حساب لے کر شروع کریں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بالکل صحیح ہے کہ آپ کیا کہنے، آپ نے ایک ایسا سما باندھ دیا، میرا جی چاہ رہا تھا اور چاہ رہا ہے کہ بس آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ وہاں صاحب آخر میں یہ گزارش کروں گا، چونکہ یقین کریں باخدا بڑے گناہ گار آدمی ہیں، تو بس بہت بڑا ایک ربط سا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر میں چاہتا ہوں وہاں صاحب، چونکہ بلکہ ابھی بالکل جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں سال کے بالکل اختتامی لمحات ہیں، بلکہ دنیا کے کچھ حصوں میں تو سال نو کا آغاز ہو گیا ہے، ظاہر ہے جو موومنٹ ہے اس اعتبار سے، تو بس اگر ہم دعا سے اس سال کے آخری لمحات اور اگلے سال کے ابتدائی لمحات میں داخل ہو جائیں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ تو مولانا صاحب اگر آپ کو دعائیہ کلمات آخر میں کہہ دیں تو پوری قوم، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جب کرونا کی وبا تھی اپنے پیک پہ تب آپ نے دعا کرائی تھی، لوگوں نے بہت اس کو سنا، اور سب ابھی بھی لوگ بڑے دل گرفتہ بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے عزیز چلے گئے اس سال میں، کرونا کی وجہ سے چلے گئے، ویسے چلے گئے، بہت سارے لوگ مار دیے گئے، ٹارگٹ کلنگز، بم دھماکے، سارا کچھ، تو بہت سب دل گرفتہ ہیں۔ اگر آپ بس دعائیہ کلمات سے مہذب اگر اختتام کر دیں اس سال کا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے وہ مہربان ذات جو ہمارے گناہوں سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور ہمیں معاف کر دینے سے اس کی خزانوں میں کمی نہیں ہے، میرے مولا ہم سارے نافرمان ہو جائیں تجھے ایک ذرہ کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تو ہمیں معاف کر دے تو تیری رحمتوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ ہم نئے سال، ایک سال ہم زندگی کا ہمارا ختم ہو گیا، غفلت میں گزرا، اور یا اللہ مختلف ابتلاؤں میں، وباؤں میں گزرا، قبریں بڑھتی چلی گئیں، قبریں بڑھتی چلی گئیں، ہسپتال بھرتے چلے گئے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، جوان بچیاں بیوہ ہوئے، بوڑھے والدینوں کے سہارے چھن، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا۔ میرے والے مجھے پتہ ہے آج رات بہت گناہ کرے، تیرے حبیب کی امت آج رات بہت گناہ کرے، یا اللہ اگلا دن شروع ہونے والا ہے، 12 سے سوئی آگے چلی جا رہی ہے، میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ ایک اندھیری رات ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی، یا اللہ مجھے تو 30 سال ہو گئے پکارتے ہوئے کہ آج تو آ جا، آ جا میرے، تیرے آنے سے کام بنے، بے بس ہے میرا حکمران، بے بس ہے، عوام بے بس، شیطان کی حکمرانی ہے، ہر طرف اندھیری کالی رات،
فوگ چھائی. یہ فوگ تو مہینے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن کفر کی نافرمانی کی فوگ نے اندھا کیا، ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے. یا اللہ میرے میں سب کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. میرے مولا کرم فرما اور اس مہنگائی کے طوفان کو روک. یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے کائنات کا رزق، تو یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے، ذخیرہ اندوزوں کو سمجھ دے. جو ہم میں مر گئے پچھلے سال یا اللہ قبروں میں چلے گئے، ان کے درجے بلند فرما، اور آنے والے سال میں یا اللہ ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو کورونا سے پاک فرما، باقی وباؤں سے پاک فرما. میرے مالک اس نئے سال کو ہماری خوشی کا سال بنا دے، ہماری عزت کا سال بنا دے، ہماری کامیابیوں کا سال بنا دے. یا اللہ میں تو بہت چند عرضیاں تیری بارگاہ میں پیش کر سکا، میرا ذہن بھی چھوٹا، میری زبان بھی چھوٹا، لیکن ہماری حاجات ہمارے ملک کی، پوری امت کی تو بے شمار ہیں. تو اپنی شایان شان ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور یا اللہ اس وسیم بادامی کو بھی جزائے خیر عطا فرما، جو ذریعہ بنا ہے میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا. یا ارواح والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، جو ذریعہ بنے ہیں تیری آواز کو میری زبان کے ذریعے سے پہنچانے کا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. اس سے اچھا اختتام نہیں ہو سکتا تھا اس سال کا میرے خیال سے. اور اللہ کرے کہ جو کچھ دعائیں مانگی گئی ہیں، جو کچھ کہا گیا، اتنے سارے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں. مجھے یقین ہے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پروگرام دیکھا گیا ہے، اللہ کرے کہ بس یہ دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ. اور آنے والا سال ہر اعتبار سے، خاص طور پہ ان حوالوں سے جن حوالوں سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تذکرہ کیا، ان حوالوں سے خاص طور پہ ہم سب کے لیے پچھلے سال سے بہت زیادہ بہتر ہوں انشاءاللہ، تاکہ ہم سب کے آگے کی منازل آسان ہوں. میں چونکہ اب ظاہر سال کا یہ آخری پروگرام ہے، تو میں اپنے طور پر بھی اس پلیٹ فارم سے، یا چاہے وہ کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہو، وہ سوشل میڈیا کا، شان رمضان کا، ہر لمحہ پرجوش کا، یا کوئی بھی پلیٹ فارم، اس اپورچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے کہ اگر میرے کسی بھی ایکٹ سے، کسی بھی بات سے، کسی بھی جملے سے، کسی بھی اس سے کسی ویور کی، کسی مہمان کی، کسی بھی ویور کی، چاہے وہ حالیہ ہو یا اس پورے سال میں یا کبھی بھی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں آپ سب لوگوں سے دس بستہ میں معذرت کا طلبگار ہوں. اور کیونکہ انسان ہے، خطا کار ہے. یہ آپ لوگوں سے بہت عاجزی کے ساتھ یہ تو الحمدللہ وعدہ کر سکتا ہوں میں کہ، اور جو حوالے دیے مولانا صاحب نے، ابھی میں ریپیٹ نہیں کرتا وہ باتیں، لیکن میں ان حوالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کو صحیح سمجھیں وہ کہیں. وہ ججمنٹ غلط ہو سکتی ہے، رائے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کسی رائے پہ پہنچتے ہیں تو آپ انسان ہیں، تو آپ کی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ایک کوشش دیں گے ضرور کرتے ہیں کہ جس چیز کو اپنے طور پہ صحیح سمجھیں وہ کہیں، اور جس کو صحیح نہ سمجھیں وہ ایوائڈ کریں، یا کم از کم جو ہے وہ اگر کہیں کچھ معاملہ بہت ہی ہوا ہے تو بس خاموشی ہو جائے، لیکن بالکل ہی کوئی اور بات نہ کہنی پڑتا ہے. یہ کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کامیاب ہوتے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. لیکن تو یہ تو وعدہ ہے کہ جان کے ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن انسان ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ہیٹ آف دا مومنٹ میں کچھ نہ کچھ. تو میں آپ سب سے بہت معذرت کا طلبگار ہوں اگر ایسا کچھ ہوا ہو، اور انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو آپ لوگوں سے اگلے سال بھی ملاقات ہوگی. خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ARY نیٹ ورک کی طرف سے، ARY نیوز کی طرف سے آپ سب کو سال نو کی آمد بہت بہت مبارک ہو. A very happy new year. اللہ حافظ و ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.